بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ رب کائنات کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ان 5 نشانیوں پر کچھ گفتگو کریں گے جو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ملعون بنا دیتی ہیں۔ خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 5 علامتیں یا 5 نشانیاں، یہ 5 برائیاں، یہ 5 عادتیں موجود ہوں۔ اگر موجود ہیں تو خدا کرے کہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق قبل از موت حاصل ہو جائے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کی توفیق ملنا بھی خدا کی جانب سے ایک نعمت ہے، جس کو حاصل ہو جائے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، اور جو محروم رہ جائے وہ پھر خسارے کی زندگی بسر کر کے اس دنیا دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی میں یہ ساری علامتیں موجود ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میں 1 یا 2 علامتیں موجود ہوں۔ بس گزارش اتنی کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ابھی سانسوں کی باز گشت جاری ہے، دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، ذہن سوجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نامہ اعمال کھلے ہوئے ہیں۔ زندگی بطور مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، اور باب رحمت باب توبہ کی شکل میں کھلا ہوا ہے۔ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئیں، مل کر اپنی اپنی اصلاح کی جانب قدم بڑھائیں، تاکہ خدا نخواستہ ہم ملعونوں میں شمار نہ کیے جائیں۔ آگے بڑھنے سے قبل چاہتی ہوں کہ لفظ ملعون کے کیا معنی ہیں وہ بیان کروں، تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ لغت میں ملعون کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں ان میں مردود، لعین یعنی لعنت زدہ یا لعنت کا حقدار، اور نکالا ہوا یعنی بارگاہ رحمت الہی سے خارج ہے۔ ان سخت ترین مطالب کو اپنے ذہن میں رکھ کر اگر ہم امام رضا علیہ السلام کی حدیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ خود کو ان 5 برائیوں سے لازمی طور پر پاک کرنے کی کوشش کریں گے جو انسان کو ملعون بنا دیتی ہیں۔ پہلی نشانی جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، ملعون ہے جس نے اپنے بھائی پر الزام لگایا۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہماری نگاہ سے گزرتی ہے جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، مومن کا بھائی ہے۔ امام نے پہلی نشانی جو بتائی وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے مومن بھائی پر الزام تراشی کرتا ہے وہ ملعون ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دوسرے پر بغیر تحقیق کے الزام لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل ملعون بنا کر ہمیں لعنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور لفظ بھائی کی تشریح میں پہلے ہی کر چکی ہوں کہ امام اپنی حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی سے مراد تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، نہ کہ یہاں پر خونی رشتے کی یا خونی بھائیوں کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری نشانی کو امام رضا علیہ السلام ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، ملعون ہے جس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ یہاں لفظ بھائی جو بار بار مولا استعمال فرما رہے ہیں اس کا مطلب خونی رشتے نہیں ہیں، بلکہ مولا پوری امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بری بات ہے۔ آج چاروں طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے جو ہم دے بھی رہے ہیں اور اس کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ حکومت عوام کو دھوکہ دے رہی ہے، تاجر گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، لڑکے والے رشتوں کے وقت لڑکی والوں کو اور بعض اوقات لڑکی والے لڑکے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوست کو دھوکہ دینے پر شرمندہ نہیں ہے، اور بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کو، بھائی بہن ایک دوسرے کو بات پر دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب بتائیں کہ انسان شکوہ کس سے کرے اور کیا کرے؟ کئی بار تو ہم خود کو بھی دنیاوی فائدے کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ دنیا ایک سراب ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر اسی کو بنانے اور سنوارنے میں مصروف رہ کر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تیسری نشانی امام رضا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی وہ اس انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، ملعون ہے جس نے اپنے بھائی کو نصیحت نہیں کی۔ اسلام ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر یہ کام بہت سخت ہے اور اس کے نتائج بھی بہت سنگین ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو پھر بھی لوگ ایک دوسرے کو نصیحتیں کرتے تھے، برے کاموں سے روکتے تھے، اور لوگ بھی ایک دوسرے کی باتوں کو تحمل سے سنتے بھی تھے اور ان پر عمل کر کے اپنی اصلاح بھی کیا کرتے تھے۔ مگر پھر کیا تھا، زمانہ بدلا، زمانے کے انداز بدل گئے، اور آج دور یہ آ گیا ہے کہ اول تو کوئی کسی کو نصیحت ہی نہیں کرتا، اور اگر کوئی بیچارہ بندہ خدا کسی کو نصیحت کر ہی دے تو جو اس کی حالت بنائی جاتی ہے الامان الحفیظ ہے کہ وہ خود تو توبہ کر ہی لیتا ہے، اس کا انجام دیکھ کر ارد گرد کے لوگ بھی نصیحت کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اس کے بھیانک نتائج معاشرے میں ہم سب کے سامنے ہیں۔ آج کے دور میں ہم سب خود کو عقل کل اور اپنے عمل کو عمل صالح سمجھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔
امام رضا علیہ السلام نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جہاں نصیحت کی ضرورت ہو تمہارے مومن بھائی کو تو وہاں انجام سے بغیر ڈرتے ہوئے نصیحت کرو، ورنہ تم ملعون ہو، وہ مانے یا نہ مانے تم اپنا فرض تو ادا کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو اپنے وصیت نامے میں جہاں اور باتیں بھی تحریر کی، وہاں ایک وجہ یہ بھی تحریر کی تھی کہ میں امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ امام تمام تر حالات سے اور انجام سے واقف تھے، مگر اصلاح کا فریضہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، پھر چاہے کوئی دشمن ہو جائے یا ناراض ہو جائے۔ جب رضائے الہی مقدم ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کی خوشی بے معنی محسوس ہوتی ہے۔ انسان عشق کی اگلی منزل کی جانب بے خوف و خطر ہو کر روانہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی نشانی جو امام رضا علیہ السلام نے ملعون کی بیان کی وہ یہ ہے، مولا فرماتے ہیں ملعون ہے جس نے اپنے بھائی کے اسرار سے پردہ اٹھایا۔ چوتھی نشانی بہت ہی حساس اور نازک ہے۔ اسرار سے مراد راز ہے۔ اگر کوئی ہمیں اپنا کوئی راز بتاتا ہے تو ہمیں اس راز کو راز ہی رکھنا ہے، نہ کہ شہر میں اعلان کرتے پھریں۔ جس نے ایسا کیا وہ ملعونوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ خدا ہم سب پر رحم کرے۔ سے یہ ٹیلی فون اور موبائل آ گئے ہیں، جہاں ان کے مثبت اثرات ہیں وہاں سب سے بڑا منفی اثر معاشرے پر یہ ہوا ہے کہ آج کسی کا راز لمحوں اور سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ بات کہیں کراچی میں ہوئی ہوتی ہے اور اس کا علم لندن، امریکہ، کینیڈا اور حیدرآباد تک موجود سب کو ہو جاتا ہے۔ خدا را رحم کریں خود پر، دوسروں کا تو شاید وقتی نقصان ہوگا مگر ایسا کرنے والے کا حتمی نقصان ہوگا کہ وہ ملعون ہو جاتا ہے، رحمت الہی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگیوں میں کتنی بار اس غلطی کو دہراتے ہیں اور کرتے ہیں، اور ایک بار بھی اس غلطی کو اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو اپنے خالق کی رحمانیت کا حقدار نہ رہے۔ اس لیے اپنے مومن بھائی کے راز کو راز رکھیں اور کوشش کریں کہ سن کر بھول جائیں، تاکہ نہ یاد رہے گا، نہ شیطان آپ کو اسے بیان کرنے کی، اسے نشر کرنے کے لیے بہکائے گا اور آمادہ کرے گا۔ پانچویں نشانی جو امام رضا علیہ السلام نے ملعون کی بیان کی وہ فرماتے ہیں ملعون ہے جس نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ دین اسلام میں غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں پروردگار عالم نے غیبت کرنے سے روکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غیبت کے ذریعے سے انسان بعض اوقات شخصیتوں کی کردار کشی کرتا ہے، ان کی حرمت کو ضائع کرتا ہے، ان کی حیثیت کو داغدار کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی بار انفرادی اور کئی بار اجتماعی رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، آپس میں اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے۔ غیبت کی وجہ سے آپسی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، میل جول میں کمی ہو جاتی ہے، دلوں میں کینہ و عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور کئی بار تو غیبت کی وجہ سے خون ریزی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ دین اسلام ان تمام فسادات کو روکنا چاہتا ہے، اسی لیے فسادات کی جڑ جسے غیبت کہتے ہیں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اگر ہم اس سلسلے کی اسلامی روایات اور دل دہلا دینے والی تعبیروں اور عذاب کو سمجھ لیں تو یقیناً کبھی بھی اپنی زبان سے کسی بھی مومن بھائی کی غیبت نہیں کریں گے اور خود کو دنیاوی اور اخروی مشکلات میں مبتلا نہیں کریں گے۔ آئیں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ، ایک روایت پیش کروں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ غیبت کتنا عظیم گناہ ہے اور انسان کے وجود پر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی کی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے غیبت سے توبہ کر لی ہو تو وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس حالت میں مرے کہ غیبت پر اصرار رکھتا ہو تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی اگر انسان غیبت سے توبہ کر لے اور دنیا سے رخصت ہو جائے تو جنت میں داخل ہونے والوں میں آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کی ہو اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلا شخص وہ ہوگا جو دوسروں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اپنے مومن بھائیوں کی غیبت کرتا ہوگا۔ یہ وہ 5 علامتیں ہیں، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک انسان کو، ایک اچھے بھلے انسان کو ملعون بنا سکتی ہیں۔ لہذا مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے وجود میں جھانکنا ہوگا اور ڈھونڈنا ہوگا کہیں خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایک برائی
یا تمام برائیاں ہمارے وجود میں تو نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو وقت ہے، ابھی بھی میں اور آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اصلاح پر آمادہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اس انسان کو پسند کرتا ہے جو اپنی کردار سازی کرتا ہے، اور جو انسان کردار سازی پر آمادہ ہو جاتا ہے تو مدد بھی پروردگار عالم اپنی بارگاہ سے عنایت فرماتا ہے۔ آخر میں امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی کردار سازی کی توفیق عنایت فرما، اور ان تمام برائیوں سے جس کا تذکرہ امام رضا علیہ السلام نے اپنی روایت میں، اپنی اس حدیث میں کیا، ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمیں ان برائیوں سے بچا لے جن سے انسان ملعون بن جاتا ہے اور جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔